الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد. جتنی بھی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں، لیکن سب سے اول سب سے پہلے اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے وہ اقرا. سب سے اہم رول کس نے ادا کیا ہے؟ سب سے زیادہ قربانی کس نے دیا ہے؟ آج ہمارے ملک کے اندر یہ بات پیدا ہوتی، ملک کے اندر ہمارا کچھ بھی نہیں، بلکہ آج ہماری تاریخ کو بتائی جا رہی ہے. ہم نے اس ملک کو سیچا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو سیچا ہے، اس کی قربانی دی ہے. آج ہم نے وہ ہسٹری نہیں پڑھی، آج اس کو کالج کے اندر ہماری ہسٹری کو بٹھا کر آج جو ہے ایسی چیزوں کو داخل کیا جا رہا ہے، اس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اس دیش کے اندر کوئی رول ہی نہیں. ہمیں آگے آنا ہوگا اسلام کے خاطر، تعلیم کے خاطر. آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے لے کر آج تک اگر پوری ہسٹری کھنگا لیں گے، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے علماء، صلحاء، بزرگ، اگر ان کی تاریخ کو کھنگا لیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے تو وہ آپ کا. کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، پہلی مرتبہ فرشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور یوں کہہ رہے جیسے آج میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو سب سے پہلے تسلی دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہاں جا رہے تھے؟ قتل کرنے کے لیے. تو آپ کو اسلام میں لانے کے ذریعہ کون بنی؟ آپ کی بہن بنی. تو اسی طریقے سے آپ تاریخ کھنگالتے جائیے تو ہر کامیاب انسان کے پیچھے، کامیاب مرد کے پیچھے کہیں بھائی ہے تو کہیں بیوی ہے تو کہیں بیٹی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا حصہ ضرور ہے. لیکن آج وہ مائیں، وہ بچیاں آج ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ دین کے علم کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ دنیا چاہے ہمیں برا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا جب تو پھر ہم کامیاب ہیں. دنیا چاہے ہمیں کچھ بھی کہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے بہتر ہے. کون بہتر ہے؟ جو تم میں قرآن کو سیکھے اور دوسرا کام کیا؟ سیکھے اور سکھائے. تو سیکھنے کے بعد اپنے حد تک رہنا نہیں، بلکہ سیکھنے کے بعد اس کو عام کرنا. اس کے لیے چاہے جتنی جد و جہد، جتنی کوششیں کرنی پڑی. اس زمین پر رہیں گے کچھ دیر کے بعد کریں، کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن جو علم کا سلسلہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، تو مرنے کے بعد بھی کیا ہوگا؟ دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جائے گی. یہ مکان، یہ بنگلہ، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ زیور، دنیا کی ساری چیزیں یہیں رہ جائے گی. لیکن ساتھ کیا جانے والا ہے؟ ہماری نیکیاں، ہمارا علم جو ہم نے چھوڑا ہے. وہ کیا چھوڑا ہے؟ ہم نے کسی کو علم پڑھایا، پھر ان کے ذریعے سے جتنے لوگ پڑھیں گے ان سب کا اجر و ثواب کس کو ملے گا؟ جو ان کے پڑھنے کا کیا بنیں گے؟ ذریعہ بنیں گے. قرآن سارے علوم کا منبع اور مرکز ہے. سارے علوم دنیا میں کہاں سے نکلے ہیں؟ سب سے پہلے علم کا مزدہ کس نے سنایا ہے؟ قرآن نے. اقرا سے شروع ہی ہوتا ہے. آج ہم احساس کمتری میں شکار ہو جاتے ہیں. لیکن علم بغیر ادب کے نہیں آ سکتا ہے. علم بغیر ادب کے نہیں آ سکتا ہے، اور نہ ہی بغیر طلب کے آ سکتا ہے. علم کتابوں کا ادب، استاذوں کا ادب، اور جو بھی علم کے ذرائع ہیں ان کا ادب. ادب کہتے ہیں دل سے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، سامنے بھی اور پیچھے بھی. اور علم کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے. اور دین کا علم، ایک بات یاد رکھیں، آخری بات، علم دین، یہ جو آپ مدرسے میں ہیں، یہ دینی علم کتابوں سے نہیں آتا ہے. دینی علم کتابوں سے نہیں آتا ہے. یہ روحانی علم ہے جو ادب کی بنیاد پر آتا ہے.
یہ طلب کی بنیاد پر آتا ہے کہ جیسی طلب ہوگی، جیسی چاہت ہوگی، جیسی نیت ہوگی، اسی بنیاد پہ اللہ رب العزت نوازتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ، ہمارے حضرت مفتی رضوان الحسن صاحب مظاہری بخاری کے درس میں ایک واقعہ بتا رہے تھے اپنے زمانے طالب علمی کا۔ کہتے کہ ہمارے کلاس میں ایک طالب علم تھا ہمارے ساتھ میں، وہ اتنا ذہن کا تیز تھا کہ سیاہ ستہ کی ساری کتابیں اس کو ایک بار دیکھتا تھا پوری کتاب یاد ہو جائے، کبھی کتاب کھولتا نہیں تھا کلاس میں، کبھی کھولتا نہیں تھا کتاب، لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا۔ کیا آ گیا؟ گھمنڈ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے۔ جیسے مان لیجئے کہ ایک جو ہو یا گیہوں ہو یا دھان ہو، اس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے، تو زمین میں جانے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کرتا ہے۔ مٹی کے حوالے کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو سڑا دیتا ہے، سڑنے کے بعد پھر اس کے اندر سے ننھا سا پودا کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے۔ لیکن ننھا سا پودا کب نکلتا ہے؟ جبکہ وہ اپنے آپ کو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب تک اپنے آپ کو، اپنے ساری چیزوں کو اپنے پڑھانے والوں کے حوالے نہیں کریں گے، مطلب ادب احترام، ان کی بات ہر چیز کو مان کر نہیں چلیں گے، تب تک وہ ننھا سا پودا جیسے نہیں نکل سکتا ہے، ویسے علم ہمارے سینے کے اندر نہیں آ سکتا۔